السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اردن کے شمالی جنگل میں ایک ایسا درخت ہے جو گزشتہ 14 سالوں سے آج بھی ہرا بھرا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ اس پیڑ کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا، جہاں ایک خانقاہ میں بحیرہ نامی انجیل کا ایک بہت بڑا عالم دین تھا۔ یہ اس علاقے میں بہت بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا تھا۔ بحیرہ ایک گوشہ نشین شخص تھا، اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا اور شہر کے لوگوں سے اس کے کانٹیکٹ بالکل نہیں تھے۔ اس کی ریسرچ تھی کہ ادھر سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوگا، چنانچہ وہ یہاں سے آنے والے ہر قافلے کو کھڑکی سے بغور دیکھا کرتا تھا، مگر اسے وہ ہستی نہ نظر آتی جس کی اسے تلاش تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عرب سے ایک قافلہ وہاں آ کر رکا۔ بحیرہ نے اپنے گھر کی کھڑکی سے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے درخت کے نیچے ایک 12 سالہ لڑکا بیٹھا ہے۔ وہ اٹھ کر دھوپ میں گیا تو بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ فگن تھا۔ سال ہا سال کی ریسرچ اور اس کے علم کے مطابق اسے اسی دن اور اسی ہستی کا انتظار تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنی خانقاہ سے باہر نکلا اور قافلے میں گھس گیا۔ قافلے کے تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بحیرہ ان لوگوں سے مخاطب ہوا، آپ لوگ خانقاہ تشریف لے چلیں، میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو دعوت ہے اور کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ قافلے والے تمام لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، گویا نگاہیں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی کہ ہم لوگ کئی بار یہاں آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج وہ کیوں اتنا مہربان ہو رہا ہے۔ بہرحال کیا کرتے، تمام لوگوں نے اس کی دعوت قبول کی اور بحیرہ کی رہنمائی میں اس کی خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بحیرہ نے سب کا پرتپاک خیر مقدم کیا، استقبال کیا اور بولا، بھائیو، میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی رہ نہ جائے۔ پیارے دوستو، بحیرہ کی بات سن کر اہل قافلہ بولے، ہم سب تو آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا لڑکا بھی ہمارے ساتھ تھا جسے ہم وہی درخت کے نیچے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، نہیں، لڑکا ہے تو کیا ہوا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ اس سے سب کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو یہ خلاف معمول دعوت ہے اور اس پر یہ بھی اصرار کہ کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ بحیرہ، کیا بات ہے، آج آپ نے ہماری دعوت بھی کی ہے، اس سے پہلے تو کبھی نہیں کرتے تھے۔ بحیرہ نے کہا، آپ لوگ مہمان ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہی چاہیے۔ میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کی خاطر کچھ تواضع کی جائے، اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے کہا، بخدا ضرور کوئی بات ہے۔ چنانچہ بحیرہ نے ایک شخص کو حضرت ابو طالب کے ڈیرے پر بھیجا، جو وہاں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا۔ بحیرہ اور تمام مہمان بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو جم کر رہ گئی اور ٹکٹکی لگائے آپ کو وہ دیکھتا ہی رہا۔ سب نے کھانا کھایا، ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی چہل قدمی کر رہا تھا تو کوئی گھوم گھوم کر بحیرہ کا گرجا گھر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بیٹا، تمہیں لات و عزیٰ کی قسم جو کچھ پوچھوں گا بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لات و عزیٰ کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا، اچھا خدا کی قسم جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھئے، کیا پوچھتے ہیں؟ اب بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ ہی کے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا۔ کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ اخلاق و عادات کے بارے میں دریافت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ کو لینے آ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا، یہ تمہارا کون ہوتا ہے؟ ابی طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے علم کے مطابق یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بحیرہ کی معلومات دیکھی
تو دنگ رہ گئے، بولے ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا اور اس کا باپ؟ ابو طالب بولے ابھی یہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ بولا تم نے سچ کہا، تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر بآواز بلند کہنے لگا یہ سرکار دو عالم ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ قافلے والے بحیرہ کی یہ باتیں سن کر حیرت و تعجب میں ڈوب گئے۔ قافلے میں سے ایک قریشی رئیس نے پوچھا اے محترم بزرگ، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ بحیرہ نے جواب دیا جب آپ لوگ آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ تمام پیڑ اور پتے ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے اور ایک بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ کیے ہوا تھا، اور جب قافلہ اس پیڑ کے نیچے وراجمان ہوا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تھے جہاں اس درخت کا سایہ ختم تھا، تو اس درخت نے فوراً جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر سایہ کر دیا۔ یہ خصوصیت صرف انبیاء کرام کو حاصل ہوتی ہے، اس کے علاوہ میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچان سکتا ہوں جو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ہوگی۔ ضیافت سے فارغ ہو کر بحیرہ نے ابو طالب سے درخواست کی کہ تم اپنے بھتیجے کو واپس لے جاؤ، خدا کی قسم جس حد تک میں نے انہیں پہچان لیا، اگر رومی یعنی یہودی انہیں دیکھیں گے تو علامات نبوت اور معجزات کی مدد سے انہیں پہچان کر ان کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یوں حضرت ابو طالب علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک اعرابی آپ کے پاس آیا، اس اعرابی نے سوال کیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس اعرابی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے بآواز بلند 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا تو وہ درخت زمین پر چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ امام بغوی نے اس حدیث میں یہ روایت تحریر فرمائی کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ بھی کہا۔ عربی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ یہ فرما کر آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دستے مبارک کو بوسہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس کی اجازت دے دی، چنانچہ اس نے آپ کے مقدس ہاتھ کو والہانہ عقیدت سے چوم لیا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سفر میں ایک منزل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجا فرمانے کے لیے میدان میں تشریف لے گئے، مگر کہیں کوئی آڑ کی جگہ نظر نہ آئی۔ ہاں البتہ اس میدان میں 2 پیڑ نظر آئے جو ایک دوسرے سے کافی دوری پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ پکڑ کر چلنے کا حکم دیا تو وہ درخت اس طرح آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا جس طرح مہار والا اونٹ مہار پکڑنے والے شخص کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے درخت کی ٹہنی تھام کر اس کو بھی چلنے کا اشارہ فرمایا تو وہ بھی چل پڑا اور دونوں درخت ایک دوسرے سے مل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آڑ میں اپنی حاجت رفع فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو وہ دونوں درخت زمین چھناتے ہوئے چل پڑے اور اپنی اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے بوست کی راتوں میں سلام کیا کرتا تھا، میں اسے اب بھی
पहचानता हो। इसी के साथ प्यारे दोस्तों आज की ये वीडियो हमारी खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मजीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक करके साथ में लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मजीद इसी तरह की अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।